صرف ثانیہ۔ سخت مادہ ہے جو کتاب مقرر ہے وہ ہے امین السیگا، اور آج کے درس کا عنوان ہے وہ ہے فعل کی قسمیں حروف کی قسموں کے اعتبار سے، یعنی کہ فعل کی قسمیں۔ پھر ایک بار میں بتا رہا ہوں کہ فعل کی الگ الگ اعتبار سے قسمیں کی جاتی ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ فعل کی قسمیں پڑھ رہے تھے تو ابھی تک، اور یہ جو آج جو فعل کی جو قسمیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ فعل کی 5ویں تقسیم ہے، یعنی کہ فعل کی الگ الگ اعتبار سے اس کی الگ الگ قسمیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فعل کی تقسیم کی گئی تھی فعل کے اندر پائے جانے والے زمانہ کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہوئی تھی، ماضی، مضارع، امر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ فعل کی نسبت کے اعتبار سے اس کی ایک دوسری تقسیم ہوئی تھی، جہاں کہ یہ تھا کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے یا مفعول کی طرف ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے وہاں پر 2 قسمیں بنی تھیں، ایک تھا معروف اور ایک مجہول۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فعل کی ایک اور الگ اعتبار سے قسم ہوئی تھی، وہ تھی کہ فعل کے اندر کوئی معنی، مطلب کسی معنی کو ثابت کیا جا رہا ہے یا کسی معنی کا انکار کیا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں بنی تھی، اثبات اور نفی یا مثبت اور منفی۔ اس کے بعد پھر ایک اور فعل کی قسم بنی تھی جس میں یہ تھا کہ کسی فعل کے اندر حروف اصلی کی تعداد کتنی ہے، یعنی کہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے فعل کی جو قسمیں بنی تھی وہ تھیں 2، یعنی کہ ثلاثی اور رباعی۔ آج جو فعل کی قسم ایک اور ہے ایک اور اعتبار سے، اور یہ فعل کی 5ویں اعتبار سے قسم ہے۔ اس میں کیا ہے، حروف کی جو حروف ہے ان کی جو ہے قسمیں، مطلب اعتبار سے، مطلب کہ کون سا حروف کس طرح کا ہے، کون سا مطلب کیسا ہے، وہ اگر حروف کی جو ہے قسموں پر ہم دیکھیں گے، حروف کی کیفیات پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو اس اعتبار سے کیا ہے، فعل کی 4 قسمیں یہاں پر بنتی ہیں۔ فعل کی 4 قسمیں بنتی ہیں اگر ہم حروف کی کیفیت کو دیکھیں گے کہ کون سا حرف صحیح ہے، کون سا حرف کیا ہے، مطلب حرف علت ہے یا کس فعل میں حرف علت ہے، کس فعل میں حرف علت کتنے ہیں، تو یہ سب اگر چیزیں ہم ان چیزوں کا اعتبار کرتے ہیں تو فعل کی یہاں پر 4 قسمیں بنتی ہے۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے صحیح، یعنی کہ صحیح، یعنی کہ فعل کی جو حروف کی قسموں کے اعتبار سے جو اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلی قسم جو بنتی ہے وہ ہے صحیح، یعنی کہ فعل صحیح۔ دوسرا فعل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے فعل محموس، اور اس کے بعد تیسری جو قسم ہے وہ ہے فعل معتل، اور اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے وہ ہے فعل مضاعف۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی فعل کی جو ہے، اور اس میں جو ہے ہم پہلی قسم کو آج لیتے ہیں، پہلی قسم کو پڑھتے ہیں جو ہے، تو جانتے ہیں کہ یہ صحیح کس کو کہتے ہیں، صحیح کا کیا معنی ہوتا ہے یا صحیح کی کیا تعریف ہوتی ہے۔ تو صحیح کی تعریف کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل ہے مطلب اس سے مفہوم اس کا جو ہے سمجھو، اس کو رٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب اگر دھیان سے اس کو دیکھو گے، ایک نظر جو ہے اس پر تھوڑا دماغ لگا کے تو فوراً یاد ہو جائے گی، بڑی آسان سی چیز ہے۔ صحیح کی تعریف کہہ رہے ہیں وہ فعل ہے جس کے اندر نہ حمزہ ہو اور نہ حرف علت ہو، اور نہ ہی دو حروف ایک جنس کے ہوں۔ کیا بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ فعل ہے جس کے اندر نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں، یعنی کہ ایک جنس کے مطلب کیا ہے اس میں کہ ایک ہی طرح کے 2 حرف کیا ہے کسی کلمے میں آ جائیں، تو یہ اس کا معنی ہے مطلب ہے کہ 2 حروف ایک جنس کے مطلب ہوں، اسی کا معنی یہ ہے کہ مطلب ایک ہی جیسے، یعنی کہ جس کے ڈبل جیم، ڈبل دال اس طرح کا کسی کلمے میں آ جائے تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل صحیح کیا ہے، جو نہ محموز ہوتا ہے، نہ معتل ہوتا ہے، نہ مضاف ہوتا ہے، یعنی کہ محموز، معتل، مضاف کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ فعل صحیح ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے تعریف نہیں کی جائے گی، بلکہ تھوڑا اس وہاں سے کریں گے تو کہیں گے کہ صحیح کی تعریف وہ فعل ہے جس کے اندر نہ حمزہ پایا جاتا ہو، نہ حرف علت پایا جاتا ہو، اور نہ ہی ایک ہی طرح کے 2 حرف پائے جاتے ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے فعل صحیح۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں فعل صحیح کی مثال کیا ہے۔ فعل صحیح کی بہت ساری مثالیں ہیں، مطلب بھری پڑی ہیں مثالیں، ایسی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بھی مثال یاد کر سکتے ہو، کوئی بھی مثال لکھ سکتے ہو۔ یہاں پر میں نے جو ہے ایک مثال کا ذکر کیا ہے،
اور ایک مثال کا ذکر کیا ہے آگے جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے جلسا، جلسا، اور اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تعریف کے اعتبار سے تو اس میں حمزہ نہیں ہے، اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں حرف علت نہیں ہے، اور اس کے بعد تیسری اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہے، کہیں بھی جو ہے ایک حرف کیا ہے 2 بار نہیں آیا ہوا ہے اس فعل میں، یعنی کہ مکرر نہیں ہے، تو اس فعل کو ہم کیا کہیں گے، اس فعل کو ہم فعل صحیح کہیں گے۔ اچھا، تعریف میں جو بات آئی ہے کہ حرف علت نہ ہو، یعنی کہ فعل صحیح کی تعریف میں ہے کہ حرف اور نہ ہی اس کے اندر حرف علت ہو، یعنی فعل صحیح کے اندر حرف علت نہیں آنا چاہیے۔ تو حرف علت کا مطلب کیا ہوتے ہیں، تو حروف علت جو ہیں وہ جاننا ہے، لیکن حروف علت یہ 3 ہیں، جو کون کون سے ہیں، وہ یہ ہیں واو اور الف اور یا۔ واو ہے اور الف ہے اور یا ہے، یہ 3 حروف جن کو اگر ہم جمع کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وائے، واو، یہ ہو وائے ہو جائے گا۔ ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں، اس میں الگ الگ لوگوں نے اس کی وجہ بیان کی ہیں، وہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو ہے اس کے مطلب توجیہ کی ہے لوگوں نے کہ ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں۔ حروف علت جو ہے، علت مانے ہوتی ہے بیماری، ہے نا، جو اب آدمی بیمار ہوتا ہے اس کو علیل کہتے ہیں، علیل، اسی علیل سے علت ہے، یعنی کہ بیماری والے حروف۔ تو کیا معنی اس کا ہو گیا، اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جیسے ایک آدمی جو بیمار ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو کبھی وہ اچھی باتیں کرتا ہے، کبھی اس کا طبیعت خراب ہو اس دوران، کبھی تھوڑا اس کو اچھا فیل ہوتا ہے تو اچھی باتیں کرتا ہے، کبھی اس کو تھوڑا مطلب زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ پریشانی کا مطلب اس کو احساس ہونے لگتا ہے، تو اس کی حالات وہاں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک جو بیمار آدمی ہوتا ہے اس کی حالت جو ہے اس بیماری کے درمیان ایک جیسی نہیں رہتی ہے، بیچ میں بیماری کبھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سکون محسوس کرتا ہے، پھر کبھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی کیا ہے، حروف علت ہیں کہ مطلب یہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتے ہیں، کبھی کبھی یہ کیا ہے رہتے ہیں کلام میں، کبھی کلام میں کیا ہے گر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو کیا ہے اس طرح سے سمجھانے مطلب ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حرف علت کیوں کہتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں، حروف علت اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے، یعنی کہ بیماری سے لیا گیا ہے، علت مانے بیماری، تو بیماری سے لیا گیا ہے، تو جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ جب کراہتا ہے، چلاتا ہے، تو کہتا ہے واہ اس طرح سے چلاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو حروف علت کہا گیا ہے۔ المہم لوگوں کی الگ الگ توجیحات ہیں، وہ بس ایک سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ بس اتنا جاننا کافی ہے، ہمارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ حروف علت جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، واو، الف اور یا۔ واو جو ہے یہ مطلب اگر اس کو ضمہ جو ہے، اسی ضمہ کی مطلب جو ڈبل شکل ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کہیں بھی کسی ضمہ کو اگر ہم اس کو ڈبل کر دیں گے تو وہ واو بن جاتا ہے۔ الف اگر فتحہ کو ہم ڈبل کر دیں گے تو الف بن جاتا ہے، یا اگر کسرہ کو ہم ڈبل کر دیں گے تو یا بن جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 2 واو، دو ضمہ برابر 1 واو ہوتا ہے، 2 فتحہ برابر 1 الف ہوتا ہے، اور 2 کسرہ برابر 1 یا ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں یہ مطلب کیا ہے، انہی جو ہے حرکات جو ہیں، جو حرکتیں ہیں ضمہ فتحہ کسرہ کی، انہی کی یہ تھوڑی لمبی صورت ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے کتبا، اگر ہم جو ہے با کے اوپر جو فتح ہے اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ایک فتح اور لگائیں گے تو ہو جائے گا کتبا، تو یہ الف بن جائے گا۔ ایسے ہی واو جو ہے کہ جیسے پڑھیں گے جو ہے کوتبا، کا پر ضمہ ہے، اگر ضمہ کو تھوڑا اور بڑھائیں گے، تھوڑا اور کھینچیں گے، 2 ضمہ کر دیں گے جگہ کوتبا، ہے نا، کوتبا، تو یہاں پر واو نکل آئے گا۔ ایسے ہی یا ہے، اگر جو ہے ہم جیسے مثال کے طور پہ تا ہے کہ نیچے کسرہ ہے، اس کو تھوڑا اور بڑھائیں گے تو ہو جائے گا کوتیبا، تو جب ہم کسرہ کو کھینچیں گے تو کیا ہے وہ آٹومیٹک کیا بن جاتی ہے۔ تو مطلب ان کی اصل کیا ہے، وہی حرکات ہیں۔ تو آج کا جو درس ہے ایک بار پھر جو ہے خلاصے کے طور پر کہ حروف کی جو فعل کی جو قسمیں ہیں، یہ آج 5ویں قسم ہے فعل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، 5ویں قسم جو ہے، اور یہ حروف کی قسموں کے اعتبار سے ہے، اور 5ویں قسم جو ہے فعل کی اس میں اس اعتبار سے اگر حروف کی قسموں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو فعل کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 معتل، اور نمبر 3 مضاف۔
اور ہر قسم کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ صحیح کی تعریف اگر ہم نے آج سمجھا کہ صحیح کس کو کہتے ہیں، تو صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی کہ صحیح وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر نہ تو حمزہ ہوتا ہے، نہ حرف علت ہوتا ہے، اور نہ ہی دو حرف کیا ہے ایک جیسے آتے ہیں، تو اس فعل کو فعل صحیح کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے جلسہ، اس طرح کی بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں، تو کوئی بھی مثال یاد کر سکتے ہو جو ہے۔ اور اس کے نیچے حروف علت میں نے بتایا تھا کہ حروف علت 3 ہوتے ہیں، واو، الف اور یا۔ تو یہ آسان سی ایک بحث ہے، مطلب اس میں کوئی مشکل سی چیز نہیں ہے، بالکل واضح سی چیز ہے، اور کوئی رٹنے والی یاد کرنے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بار دماغ اگر لگانا تو پھر جو ہے یہ بالکل سمجھ میں آ جائے گی جو ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔